مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں. مفتی تقی صاحب دامت برکاتم، مفتی رفیع صاحب دامت برکاتم کے والد ہیں. ایک مرتبہ حضرت اقدس تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بڑے مفتی صاحب. حضرت عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شعراء حضرات جب اپنا کلام لکھتے ہیں تو افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، غلو کرتے ہیں، زیادہ باتیں لکھتے ہیں. جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کو لمبی کر دیتے اور جہاں نہیں ہوتا اس کو ضرورت سے زیادہ گھٹا دیتے، ختم کرتے. تو حضرت مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک شعر میں کچھ ایسا ہی کیا ہے. مثنوی شریف کے ایک شعر پہ مفتی اعظم پاکستان کو اشکال ہوا، وہ آ کے حضرت تانوی سے یہ سوال حل کر رہے ہیں کہ حضرت مجھے اس شعر پہ کچھ سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کون سا شعر ہے؟ کہا جی مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. اس میں مجھے سوال ہو رہا ہے کہ ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے افضل ہے. یہ شاید مولانا روم رحمۃ اللہ نے کچھ زیادہ لکھا ہے. اگر صرف عبادت کہہ دیتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. انہوں نے کہا بے ریا عبادت سے بہتر ہے. آپ ذرا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حکیم الامت تھے. فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں جو آپ نے شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اس کو میں پڑھوں؟ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا. انہوں نے کہا جی ہاں حضرت پڑھیے. حضرت نے فرمایا یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. وہاں کتنا تھا؟ 100، اور حضرت نے کتنا بتا؟ 100. اللہ اکبر کبیرہ. اولیاء اللہ کی صحبت چند لمحے گزارنا، ایک لمحہ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. کہنے لگے حضرت 100 سال تو سمجھ آ رہی تھی، اب 100 سمجھ نہیں آ رہی. میں 100 سال میں اٹکا ہوا تھا، آپ نے 100 کا کہا. حضرت نے ان کو تحقیقی انداز میں بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا ایک بندہ 1,00,000 سال بیریا عبادت کرے، کیا اس کے پاس یقین دہانی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ یقین دہانی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ جتنی عبادت کروں پتہ نہیں انجام کیسا ہوگا. شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے. زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، طاؤس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا، لیکن ایسی پٹکار پڑی کہ رب کریم نے فرمایا قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی. تو اتنی عبادت مگر انجام اتنا برا. دنیا میں دیکھ لی بلعم باعورہ بنی اسرائیل کا بڑا نیک عابد شخص تھا، مستجاب الدعوات بن گیا. کیا مطلب؟ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، لیکن ایسی پٹکار پڑی کہ خواہشات کی پیروی تھی، اللہ نے پٹکار دیا. 300 سال عبادت میں گزارنے کے بعد بھی پٹکار ملی. جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو دل ڈرتا ہے، ہماری عبادت اتنی ہے. فرمایا اچھا میں تمہیں حدیث سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ مقدار میں بھی اور معیار میں بھی، تو ہم ارشاد فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں مقدار میں بھی اور معیار میں بھی، تو ہم کس کھاتے میں، یعنی یہ جو جتنے نیک لوگ تھے 300 سال عبادت کرتے تھے اس کے بعد بھی پٹکار، اور طاؤس الملائکہ جو شیطان تھا چپے چپے پہ عبادت کی تھی وہ بھی پٹکار کا موجب بنا، تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ تو 1,00,000 سال کی عبادت کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اللہ ہے، ان کی صحبت میں جو آنا جانا رہتا ہے
یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ ایسے لوگ ہیں اللہ والے ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، یعنی خاتمہ ان کا ایمان پہ ہوگا، بدبخت نہیں ہوں گے، بے خاتمہ کے نہیں جائیں گے. اور بدبخت وہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے. تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ان کے پاس اللہ والوں کے پاس بیٹھنے پر انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور ایمان کو لے کر سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لہٰذا لاکھ سال کی عبادت پر بھی جس کا بھروسہ نہیں ہے کہ خاتمہ کیسے ہوگا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات جو نکلی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو تم بدبخت نہیں رہو گے اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو پتہ چلا 100 سال نہیں، لاکھ سال سے بھی زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنا افضل ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوگا اور ایمان پہ خاتمہ ہوگا. حدیث پاک کا حوالہ دیا. تو پتہ چلا میرے دوستو کہ میں اور آپ نیک لوگوں کو ڈھونڈ کے، میں بھی آپ بھی بیٹھے ان کے پاس، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو.